اللہ 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 اللہ۔ پورا مجمع بولے کرنے دھرنے والا کون؟ آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، بے شک سنا ہوگا، سنا ہو تو ہاں بولو۔ میرا زیادہ وقت مت لینا، میں پوچھتا جاؤں، آپ بولتے جاؤ گے۔ یہ سبق ہے، میرے کو بھی یاد کرنا ہے، آپ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، سیدنا حضرت موسیٰ۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ ان کو پہاڑ پر بلاتے تھے اور چپکے چپکے پیار محبت سے اللہ ان سے باتیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی بات کرتے، دور دور بات کرتے ہیں۔ ہم انڈیا میں امریکہ بات کریں گے، کوئی عمرہ میں ہوگا اس سے بات کریں گے، کوئی حج میں ہوگا اس سے بات کریں گے، کوئی سعودی میں ہوگا اس سے بات کریں گے، لیکن ہمارا موبائل کا کبھی کبھی نیٹ ورک کا پرابلم آتا ہے، کبھی ایرر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں موسیٰ کو پہاڑ پر بلاتا اور میں کہاں، موسیٰ کہاں، ہم بات کرتے تھے، ایسے بات کرتے تھے جو پیار محبت سے چپکے چپکے کان میں باتیں کرے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ نے خود فرمایا، پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر، جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھے، ارے وہ پہاڑوں پر آئے، اللہ فرماوے میں ان سے چپکے چپکے پیار محبت سے باتیں کروں، میں سوال کروں، موسیٰ میری توفیق سے جواب دے وے، وہ سوال کرے، اللہ فرماتا میں مختار کل میں ان کا جواب دے دوں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کرتے ہوں گے، حضرت موسیٰ کو اچھا لگتا ہوگا نا؟ ارے بولو نا۔ جو جس سے محبت کرتا ہو اس سے بات کرنے کا موقع ملے تو مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ آپ کو تو موبائل پہ زیادہ معلوم ہوگا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو حضرت موسیٰ اگر ابا سے بات کرے تو بات الگ ہے، اماں سے بات کرے تو الگ ہے، لیکن حضرت موسیٰ نبی ہے اور ڈائریکٹ پیدا کرنے والے سے بات کرتے ہیں۔ کون؟ بولو اللہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح صبح اللہ نے بلایا، آؤ آؤ پہاڑ پر آؤ۔ حضرت موسیٰ پہاڑ پر، کوہ طور، بولو کوہ، کوہ کے معنی پہاڑ، طور اس پہاڑ کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ صبح صبح گئے، وہ صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کے بہت دیر رات، وہ باتیں ہوتی گئی، باتیں ہوتی گئی، باتیں ہوتی گئی، باتیں ہوتی گئی۔ جب رات بہت دیر ہو گئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ تھک گئے ہوں گے، صبح سے آئے ہو، صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کر آدھی رات، تھک گئے ہوں گے، جاؤ، بیوی بھی انتظار کرتی ہوگی، بچے انتظار کرتے ہوں گے، اور بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے کو بھوک بھی نہیں لگی، بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، پیاس بھی۔ اللہ نے فرمایا تھک گئے ہوں گے، سو جاؤ، گھر جا کے سو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ بھی سوئیں گے، اللہ آپ بھی سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ اور حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سوتے، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کو جھونکا آوے، اللہ کو اونگ آوے، اللہ کو نیند آوے، اللہ کو سونا آوے، یہ اللہ کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میری فکر مت کرو، میں تو اللہ ہوں، رب کائنات ہوں، میں آسمان و زمین کا بنانے والا، میں سونے والا نہیں۔ لیکن موسیٰ تم تو انسان ہو نا، بے شک نبی ہو، پیغمبر ہو، لیکن ہو تو انسان، تمہارے ساتھ کھانا پینا رونا ہنسنا سب لگا ہوا ہے، جاؤ تم سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، اللہ آپ نہیں سوئیں گے نا؟ اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا، تو کہا میں بھی نہیں سوؤں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بولو میں بھی. اللہ نے فرمایا سو جاؤ، پیغمبر ہو، نبی ہو، مگر انسان ہو، نیند تو آئے گی. کہا نہیں اللہ آپ نہیں سوئیں گے تو میں بھی سونے والا. اللہ نے فرمایا کام کرو پھر فیصلہ کر لیتے، میں تو نہیں سوؤں گا تم بھی فیصلہ کر لو. کہا اللہ فیصلہ میں بھی. تو اللہ نے کہا ایک کام کرو، جاؤ پہلے پہاڑ سے نیچے اترو اترو اترو. ہاں کہا اتر گئے. کہا ایک کٹورا لے لو، وہ زمانے میں مٹی کا یا لکڑے کا کٹورا تھا. کہا وہ مٹی کا کٹورا لے کر آؤ اور اس میں دودھ بھرو دودھ بھرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ بھرا. کہا آؤ 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 پہاڑ پر آؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں بولو کیا ہے؟ کٹورا. کٹورے میں کیا ہے؟ دودھ. اور اللہ نے فرمایا دیکھو موسیٰ میں جیسے کہوں ویسے، میں بھی بات کروں گا تم بھی بات کرو گے، میں بھی بات کروں گا تم بھی بات کرو گے، میں نہیں سوؤں گا تم بھی نہیں. لیکن آپ کا ہاتھ ایسا ہوگا. اللہ نے فرمایا ہاتھ ایسا ہوگا، ہاتھ میں کٹورا، کٹورے میں. حضرت موسیٰ نے کہا سب شرط منظور ہے مگر آپ سے بات کرنے کا موقع ملے اس سے بڑا نصیبہ کیا ہوگا کہ آج میں وہ پیغمبر ہوں جو کس سے بات کر رہا ہوں. میں نے کس سے بات کر رہا ہوں؟ اللہ کلیم اللہ. بولو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ فرماتے آج تو میرا نصیبہ چمک گیا، آج میرا مقدر چمک گیا، آج میں بات کروں گا صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کر اندھیری رات تک، اور اب میں بات کرتا رہوں گا. اللہ آپ بھی نہ سوئیں گے اور میں بھی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بات شروع. بولو بات شروع. تھوڑی دیر ہوئی ہوگی اللہ نے جنت کے ہوا کا جھونکا بھیجا. جنت کے ہوا کا جھونکا آپ سمجھو کہ ہم کو ایئر کنڈیشن کی ہوا ملتی ہے تو نیند آتی ہے نا. ارے بولو نیند آتی ہے نا. ہاں میں بھی لمبا بیان کروں تو ابھی پیچھے شروع ہو جائے گا. ہوتا نہیں ہوتا. تو جب ایئر کنڈیشن کی ہوا سے نیند آتی ہے تو جنت کا جھونکا کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. اللہ نے جنت کا ہلکا سا جھونکا بھیجا جنت کا، اور کہا جاتا ہے وہ جھونکا اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوتا ہوا آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسا لمبا ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے. جہاں جھونکا آیا بولو حضرت موسیٰ یوں آنکھ بند اور یوں ہاتھ یوں نیچے. ہاتھ نیچے ہوا تو وہ کٹورا دھڑ 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 پہاڑ سے گرا. اب مٹی کا کٹورا تھا ٹوٹ گیا اور جو اندر دودھ تھا وہ بھی گر گیا. اللہ نے فرمایا او میرے پیغمبر کیا ہوا؟ ہاں اللہ کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا جھونکا آیا. کچھ نہیں ہوا اللہ تھوڑا سا جھونکا آیا. اللہ نے فرمایا جھونکا آیا نا، کہا ہے کٹورا کا ہے. اللہ گر گیا. کہا اس کا دودھ؟ اللہ وہ بھی گر گیا. اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے جنت کا ایک جھونکا بھیجا، دوسرا جھونکا بھیجوں گا تمہیں اور لمبی نیند آئے گی. بتاؤ نا نیند آ رہی ہے نا، کیونکہ وہ جنت کا ہوا، جنت کی ہوا گزر گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اب نہیں ہوگا، سونے جا رہا ہوں. اللہ اب نہیں ہوگا. میں کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ نے فرمایا جا رہے ہو سونے؟ ہاں اللہ بہت نیند آ رہی ہے. اللہ وہ جنت کے ہوا کا جھونکا آیا، میں جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا جاؤ، یہ شرط کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت موسیٰ ابھی تو پہاڑ کے نیچے گئے ہوں گے، پھر واپس آئے اوپر آئے. اللہ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ تو اللہ میں تو سونے جا رہا ہوں، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ میں تو جا رہا ہوں، I want to sleep، میرے کو کیا کرنا ہے؟ سو جانا. لیکن اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں تو کہا اللہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ کہا جواب تو دے دیا. کہا جواب تو دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری قسم کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے. ہاں اتنا بے شک ہے آپ اللہ ہے، آپ نہیں سوئیں گے، میں سوؤں گا، لیکن آپ کیوں نہیں سوئیں گے اس کا جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا. کہاں دیا اللہ جواب؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ کٹورا. کٹورے میں کیا تھا؟ ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ نے فرمایا میری قسم موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ کا ہاتھ کیسا اللہ ہی کوئی معلوم ہے. اللہ کہتے میرے ایک ہاتھ میں
7 آسمان اور ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اے موسیٰ تم کو ایک جھونکا آیا, کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا. اگر مجھے جھونکا آئے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ حضرت موسیٰ رونے لگے. کہا اللہ سمجھ گیا تو رب کائنات ہے اور ہم غلام ہیں. اللہ تو سونے والا نہیں ہے, کیونکہ تو سوئے گا تو 7 آسمان میں خرابی آ جائے گی, 7 زمینوں میں توڑ پھوڑ ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ میں سوتا نہیں. اور میرے دوستو یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی لکھی ہے کہ میں سوتا, لکھا ہے اللہ نے قرآن میں. ارے بھائی میں تھوڑا نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں, آپ کا لکھا ہے قرآن میں تو ہاں بولو, نہیں لکھا تو منع کرو, ہے نا اسلم بھائی. اس میں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ نے ایسا لکھا ہے قرآن میں کہ میں سوتا, لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ میں نے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آیت الکرسی میں. کہاں لکھا ہے؟ آیت الکرسی. اپنے کو یاد نہیں, اپنے کو کرسی یاد. قاری صاحب نے بھی کہا لاؤ کرسی لاؤ, کرسی سب کو یاد ہے. حالانکہ ہمارے گھر میں تختی ہوگی ہے, اس میں لکھا ہوگا کیا؟ آیت الکرسی. اس کو پوچھو تیرے کو یاد ہے؟ نہیں یاد نہیں. میرے دوستو آیت الکرسی کو یاد کر لو. آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, آیت الکرسی کو یاد کر لو. معلوم ہے آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے 17 ناموں کا ذکر کیا ہے. ایک آیت الکرسی, ایک آیت سورہ بقرہ 3 پارہ آیت الکرسی. ایک آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے کتنے نام لکھے ہیں؟ سننا ہے آپ کو, سننا ہے, انگلی پر گنو گے, 17 تک پہنچنا ہے ہم کو. شروع کرے اللہ, آپ بولتے جاؤ نا, لا الہ الا ہو الحی القیوم. ہو گئے نا 5 نام ہو گئے نا. لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم لہ 7 ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم, یعلم یعنی جاننے والا. کون جاننے والا؟ اللہ. کتنے ہو گئے؟ 10. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. شاء چاہنے والا. چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے نا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ایک آیت الکرسی مکمل ہو گئی. اللہ کو 17 نام سے پکار لیا. بولو سبحان اللہ. اسی آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم. اللہ فرماتے مجھے اونگ بھی نہیں آتی, مجھے جھونکا بھی نہیں آتا, میں سوتا بھی نہیں. اللہ تو کیوں نہیں سوتا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ فرماتے ایک ہاتھ میں 7 آسمان, ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اگر میں سو جاؤں گا تو آسمان اور زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ اے موسیٰ تم ایک مرتبہ سو گئے, دودھ کا کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا. اگر میں سوؤں گا تو سارے 18,000 مخلوق کو پالنے والا کون؟ کون پال رہا ہے؟ تو اللہ کبھی سوئیں گے تو آیت الکرسی یاد کرو گے انشاءاللہ. گھر میں تختیاں لگاؤ, کوئی بات نہیں, لگاؤ آیت الکرسی کی تختی لگاؤ, مگر اس کو تختی ہے نا اس کو سترن کہتے ہیں, اور ادھر لگاؤ اس کو صدرن کہتے ہیں. سترن میں ہوگا تو دیوار پر ہوگا, صدرن میں ہوگا تو موت کے وقت بھی نصیب ہو جائے گا. اور آیت الکرسی تو پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟
ارے بولو نا، پڑھنا چاہیے نا. اللہ کی شان ہے. اللہ کو اونگ آتی، اللہ کو نیند آتی. آسمان کس کے قبضے میں؟ اللہ. زمین کس کے قبضے میں؟ اور اللہ کیا فرماتے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ کہتے میں سب جانتا، آگے کیا ہونے والا، پیچھے کیا ہونے والا، اللہ کہتے سب جانتا. اور اللہ فرماتے میں کہاں بیٹھا ہوں معلوم ہے؟ کرسی پر. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ کرسی پر. اور اللہ نے کہا میری کرسی معلوم کیسی ہے؟ میں بھی بیٹھا ہوں، جس کا کھمبا بھی ہلتا ہے، میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں. اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان 7 زمین میری کرسی کے سامنے رکھو تو ایک چھوٹی انگوٹھی کی طرح نظر آتے ہیں. 7 آسمان 7 زمینیں. اللہ فرماتے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا 7 آسمانوں کو جمع کر لو، 7 زمینوں کو جمع کر لو، ایک انگوٹھی کا حلقہ نظر آئے گا. اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان 7 زمین انگوٹھی کے برابر نظر آئیں گے. جب اللہ کی کرسی کا یہ عالم ہے تو بیٹھنے والے اللہ کا کیا عالم ہوگا؟ کیسا ہوگا وہ اللہ، کیسا ہوگا؟ اللہ کی قسم اللہ کیسا ہوگا. تو آج سے کام کرو، آیت الکرسی یاد کرو گے انشاءاللہ.